اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ان میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو آپ قائم کریں ان کے لیے نماز۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ، پس چاہیے کہ کھڑا ہو ایک گروہ، منہم ان میں سے، معاک آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ لے لیں اپنے ہتھیار۔ فَإِذَا سَجَدُوا، پس جس وقت وہ سجدہ کریں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، پس چاہیے کہ یہ لوگ آپ کے پیچھے ہو جائیں، آپ سے پیچھے ہو جائیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ، اور چاہیے کہ آئے گروہ، اخرى دوسرا، لم یصلوا، جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، بس چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ لے لیں اپنے بچاؤ کا سامان، وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے ہتھیار۔ وَدَّ الَّذِينَ، پسند کرتے ہیں وہ لوگ، کفروا، جو کافر ہیں، لو، اس بات کو، تغفلون، کہ تم غافل ہو جاؤ، عن اسلحتکم، اپنے اسلحہ سے، اپنے ہتھیاروں سے، وامتعتکم، اور اپنے سامان سے، فیمیلون، پس وہ حملہ کر دیں، علیکم، تمہارے اوپر، میلۃ واحدۃ، یک بارگی حملہ کرنا۔ ولا جناح علیکم، اور کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر، ان کان بکم اذی، اگر ہو تمہیں کوئی تکلیف، من مطر، بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضی، یا ہو تم بیمار، ان تضعوا اسلحتکم، یہ کہ تم اپنے ہتھیار رکھ دو، اتار دو اپنے ہتھیار، بارش ہے، زخمی ہو گئے ہو، کوئی تکلیف ہے، وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور لے لو اپنے بچاؤ کا سامان، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، اعد، تیار کیا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذابا مہینا، عذاب رسوا اور ذلیل کرنے والا۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پس جب تم ادا کر لو نماز، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو ذکر کرو اللہ تعالی کا، قیاماً، کھڑے ہونے کی حالت میں، وقعوداً، بیٹھنے کی حالت میں، وعلی جنوبکم، اور اپنے پہلوؤں کے بل، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو قائم کرو نماز کو، یعنی جب جنگ کی حالت ختم ہو جائے، حالت امن ہو جائے، تو سابقہ اصول کے مطابق اطمینان کے ساتھ صحیح طرح سے نماز پڑھو۔ ان الصلاۃ، بے شک نماز، کانت ہے، علی المؤمنین، مومنوں پر، کتاباً، لکھی ہوئی، فرض کی ہوئی، موقوتا، مقررہ اوقات میں، ولا تہنوا، اور نہ سستی کرو، فی ابتغاء القوم، قوم کی تلاش کرنے میں، ان تکونوا تعلمون، اگر تم زخمی ہوئے ہو، فإنہم یعلمون، بے شک وہ بھی زخمی ہوئے ہیں، اگر تمہیں زخم پہنچتے ہیں تو انہیں بھی زخم پہنچتے ہیں، کما تعلمون، جس طرح تم زخمی ہوتے ہو، وترجون، اور اے مسلمانوں تم امید رکھتے ہو، من اللہ، اللہ تعالی سے، ما، اس چیز کی، لا یرجون،
جس چیز کی وہ امید نہیں رکھتے، تم اس چیز کی امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالی، علیماً جاننے والا، حکیمہ حکمت والا۔ یہاں تک ترجمہ آپ نے سن لیا۔ ربط اس کا کل کے سبق کے ساتھ یہ ہے، پچھلی آیت میں نماز قصر کا ذکر تھا، اب نماز خوف کا ذکر ہے۔ خلاصہ یہ ہے پوری بحث کا، فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ مسلمانوں کی فوج میں موجود ہوں، انہیں نماز پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں، اور اس بات کا اندیشہ ہو کہ کافر حملہ کر دیں گے، تو مسلمانوں کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیں۔ ایک آپ کے ساتھ نماز پڑھے اور دوسرا گروہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے۔ جو سارے لوگ اگر اکٹھے ایک بار نماز پڑھنے لگ جائیں گے تو دشمن نے حملہ کر دینے۔ ایک گروہ آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے، دوسرا گروہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، دشمن کا مقابلہ کرے۔ اور جو لوگ نماز میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں وہ بھی ہتھیار اٹھا کر کھڑے ہوں، نماز کے دوران بھی ہتھیار اٹھا کر رکھیں، جنگ کے موقع کی بات ہو رہی، کیونکہ کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے۔ پھر یہ گروہ آپ کے ساتھ جب سجدہ کر لے، جیسے ابھی آپ نے آیت میں پڑھا، یہ گروہ جب آپ کے ساتھ سجدہ کر لے، یعنی ایک رکعت پوری کر لے، جب دونوں سجدے کر لیں گے تو ایک رکعت پوری ہو جائے گی، تو یہ گروہ پیچھے ہٹ جائے اور چلا جائے ایک رکعت پڑھ کر اور دشمن کے مقابلے میں چلا جائے۔ اب دوسرا گروہ آئے گا جو پہلے دشمن کے مقابلے میں کھڑا تھا، وہ گروہ آئے گا اور وہ آپ کے ساتھ دوسری رکعت پڑھے گا۔ پہلا گروہ چلا گیا جس نے ایک رکعت پہلی رکعت پڑھی ہے، وہ پڑھ کے دشمن کے مقابلے میں چلے جائیں گے، اور جو گروہ دشمن کے مقابلے میں تھا اب وہ آئے گا اور وہ آپ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے گا۔ اس آیت میں ایک ایک رکعت پڑھنے کا ذکر ہے، بقیہ نماز کا ذکر یہاں پر نہیں ہے کہ دو گروہ میں تقسیم کر لیں تو ایک گروہ جو پہلا گروہ ہوگا وہ آپ کے ساتھ پہلی رکعت پڑھے، پھر وہ پیچھے ہٹ جائے دشمن کے مقابلے میں چلا جائے، اور دوسرا گروہ جو پہلے دشمن کے مقابلے میں کھڑا تھا اب وہ آ کر آپ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے۔ دونوں گروہوں کی ایک ایک رکعت پڑھنے کا ذکر ہے۔ بقیہ تفصیل یہاں پر نہیں ہے، بقیہ تفصیل اس مقام پر نہیں ہے، وہ حدیث میں ہے۔ بقیہ تفصیل کہاں پہ ہے؟ حدیث میں۔ تفصیل کیا ہے کہ بقیہ رکعت جو رہتی ہے اس کو کیسے پورا کیا جائے گا؟ ظاہر ابھی ایک رکعت ایک گروہ نے پڑھی ہے، ایک رکعت دوسرے گروہ نے پڑھی ہے، تو اب اس نماز کو پورا کیسے کریں گے وہ تفصیل ہے حدیث میں۔ حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ پہلا گروہ ایک رکعت پڑھ کے جائے گا اور دوسرا گروہ دوسری رکعت پڑھ کے جائے گا، تو دونوں کی ایک ایک رکعت ہوئی نا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب مسئلہ یہ ہے، حدیث میں جو بات آئی اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ دوسرا گروہ امام کے سلام پھیرنے پہ دشمن کے مقابلہ میں چلا جائے گا۔ امام کی تو دونوں رکعتیں پوری ہو گئیں، امام سلام پھیر دے گا، اور اب پہلا گروہ، دوسرا گروہ تو امام نے سلام پھیرا تو دوسرا گروہ سلام پھیرے بغیر ہی دشمن کے مقابلے میں جائے گا، سلام نہیں پھیرے گا چونکہ ابھی تو اس کی ایک رکعت ہوئی ہے۔ تو اب پہلا گروہ جس نے پہلی رکعت پڑھی تھی وہ دوبارہ آئے گا
اور اپنی ایک رکعت مکمل کر کے، چونکہ ایک رکعت پڑی تھی نا، ایک مزید پڑھ کر سلام پھیر کر یہ دشمن کے مقابلے میں چلا جائے گا، اور پھر دوسرا گروہ جس نے دوسری رکعت پڑھی تھی وہ آئے گا اور وہ بھی اپنی باقی ایک رکعت پڑھے گا اور چلا جائے گا۔ یہ طریقہ ہوگا نماز کا، نماز خوف کا۔ یہ تو دو رکعتیں پڑھنے کا ذکر کیا، چونکہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ عموماً جہاد میں سفر ہوتا ہے، اور سفر میں پھر کیا ہوتی ہے، نماز قصر ہوتی ہے، 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر حضر میں جہاد ہو رہا ہے، وہاں پر نماز خوف ادا کرنی ہے، وہاں پر کیا ہوگا، جب 4 رکعتوں والی نماز ہے حضر میں، جب بندہ مقیم ہے تو 4 رکعتیں پوری پڑی جائیں گی نا۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ پہلا اسی طرح 2 گروہ میں تقسیم کیا جائے گا، 4 گروہ نہیں بنائے جائیں گے کہ ایک ایک رکعت چاروں پڑھے، نہیں، 2 ہی گروہ بنیں گے۔ پہلا گروہ امام کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھے گا، 2 رکعت پڑھ کر دشمن کے مقابلے میں چلا جائے گا، اور دوسرا گروہ آ کر 2 رکعتیں پڑھے گا اور سلام پھیرے بغیر دشمن کے مقابلے میں چلا جائے گا۔ اب جو پہلا گروہ تھا وہ واپس آئے گا، 2 رکعتیں مکمل کرے گا، اور پھر دوسرا گروہ واپس آئے گا اور اپنی 2 رکعتیں مکمل کرے گا۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ طریقہ ہوگا نماز خوف کا۔ یہاں پہ آخر میں آ کر یہ بات بھی فرما دی کہ اس نقل و حرکت سے نماز پہ کوئی زیادہ نہیں پڑتی۔ یہ آنا جانا میدان جہاد میں جو دشمن کے مقابلے میں آئے گئے، نماز کے اندر آئے گئے، اس سے نماز پہ کوئی زد نہیں پڑے گی۔ ہاں البتہ آتے جاتے باتیں نہیں کرنی، باتیں کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو فرمایا اپنے بچاؤ کا سامان اور تدابیر اختیار کرتے رہو، اپنے ہتھیار بھی اٹھائے رکھو، چونکہ کفار کی یہ چاہت ہے کہ تمہیں سامان جنگ سے غافل پائیں تو یک بارگی تمہارے اوپر حملہ کر کے تم سب کو ختم کر دیں، لہذا ان کی تدبیروں سے، چالوں سے ہوشیار رہو۔ نماز خوف کا یہ حکم اس صورت میں ہے جب سارے لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے مصر ہوں۔ کوئی بڑا آدمی موجود ہے، کوئی بڑا محدث، کوئی بڑا فقیہ، کوئی بڑا عالم موجود ہے، اور سارے مجاہدین یہ کہتے ہیں جی ہم سب اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، پھر اس صورت میں اس طرح سے نماز پڑھی جائے گی۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اگر 2 جماعتیں کروائی جاتی ہیں کہ چلو ایک گروہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرائیں گے اور دوسرے گروہ کو کوئی اور صحابی جماعت کرائیں گے، تو اب لوگ کہتے ہیں جی نہیں، تو ہم نے تو سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنی، اور یہ بھی حادثہ تھا کہ آپ نماز شروع کرتے اور سارے دوڑ کے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، اس لیے اللہ نے ترتیب پہلے بتا دی۔ ویسے عام حالات میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 جماعتیں کر دی جائیں، میں آدھے لوگ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوں، دشمن کا مقابلہ کریں، لڑیں، اور آدھے لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں پوری، پھر جو آدھے لڑ رہے تھے ان کو دوسرے امام پوری نماز پڑھا دیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ 2 جماعتیں بھی کی جا سکتی ہیں، 2 جماعتیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ شان نزول غزوہ ذات الرقاع میں، یہ پورا واقعہ آپ نے پڑھا، نماز خوف کا طریقہ وغیرہ، اس کا شان نزول بتا رہا ہوں۔ غزوہ ذات الرقاع، اس موقع پر دشمنوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ مسلمان اپنی نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں تو کسی دوسری چیز کی ان کو کوئی پرواہ، کوئی ہوش نہیں رہتا، لہذا جب یہ نماز شروع کریں گے اور سجدے میں جائیں گے تو ہم ان پر حملہ کر کے ختم کر دیں گے، یک بار کی حملہ کر دیں گے، سب کا سوایہ کر دیں گے۔ اور دشمن تھا بھی بالکل قریب، کوئی زیادہ فاصلے پر بھی نہیں تھے، دور بھی نہیں تھے، تو انہوں نے یہ تدبیر اور مشورہ کیا، یہ تدبیر بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر ان کی اس تدبیر سے آگاہ کر دیا اور نماز خوف پڑھنے کا طریقہ بتا دیا۔ اس طرح سے آپ نے نماز پڑھنی ہے، سارے مجاہدین نے اکٹھے نماز نہیں پڑھنی۔
فرمایا تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ بارش کی صورت میں ہتھیار اٹھا کر نہ رکھو. یعنی ویسے تو یہ تھا کہ نماز کی حالت میں بھی ہتھیار اٹھا کر رکھنے کو حکم دیا گیا، دوران نماز بھی ہتھیار اٹھا کر رکھنے، اسلحہ اٹھا کر رکھنے. لیکن اگر بارش ہو گئی ہے، وزن زیادہ ہو گیا ہے، اٹھانا مشکل ہے، یا بیمار ہو، زخم لگ گئے ہیں، زخمی ہو، ہتھیار اٹھانا مشکل ہے، تو اب چونکہ عذر ہے تو عذر کی وجہ سے اگر تم ہتھیار رکھ دو تو کوئی حرج کی بات نہیں. کفار کو اللہ تعالیٰ ذلیل اور رسوا کریں گے دنیا میں، تو آخرت میں تو ذلیل ہوں گے ہی ہوں گے. آخرت کا عذاب تو ان کے لیے ہے ہی ہے، لیکن فرمایا دنیا میں بھی اللہ مسلمانوں تمہارے ہاتھوں سے کفار کو ذلیل کریں گے. اگلی آیت آپ نے پڑھ لی. اگلی آیت میں فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ لو، ختم کر لو، تو اللہ کی یاد میں لگ جاؤ. ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہو، بیٹھے ہو، لیٹے ہو، اللہ کا ذکر کرو. تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات، تحمیدات، ان کی کثرت ہونی چاہیے، کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب خوف ختم ہوگا دل مطمئن ہوگا. ذکر کرنے سے خوف کیا ہو جاتا ہے؟ ختم. دل مطمئن ہو جاتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ذکر کرنے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ذکر کرو کثرت کے ساتھ، اللہ کو یاد کرو، تاکہ ڈر خوف ختم ہو کر دل تمہارے کیا ہو جائیں؟ مطمئن ہو جائیں. اور جب امن کی حالت میں ہو جاؤ، امن ہو جائے تو پورے اطمینان کے ساتھ پوری نماز اہتمام اور سکون کے ساتھ پڑھو، اصلی حیت کے ساتھ جیسے پہلے پڑھتے تھے. اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو. پھر نماز میں عام دورہ چلنا پھرنا منع، تو جہاد کے موقع پر مجبوری میں اجازت دے دی گئی آنے جانے کی. فرمایا بے شک نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ میں فرض ہے، وقت متعینہ میں فرض ہے. اسے اپنے اوقات سے نکالنا اور کسی قسم کا اس میں تغیر کرنا جائز نہیں ہے. جہاد کے موقع پر نماز میں جو آنے جانے کی اجازت تھی وہ مجبوری میں تھی. اب جب تم امن کی حالت میں ہو تو نماز میں چلنا پھرنا یہ منع ہے. سکون اور وقار کے ساتھ نماز ادا کرو اور کافروں کے تعاقب میں سستی نہ کرو. شان نزول یہ ہے اس آیت کا، غزوہ احد کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی کہ کفار دوبارہ حملے کے لیے آنا چاہتے ہیں، اور یقیناً ابو سفیان نے مشورہ کیا تھا، لیکن اللہ نے ایسا رعب طاری کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا چلو دشمن کا تعاقب کریں گے. کچھ حضرات نے شکایت کی کہ ابھی ابھی تو ہم مرم پٹی کرنے لگے تھے، زخموں سے چور چوریں، زخم ہے، تازہ زخم لگے ہوئے ہیں، تو اب ہم کیسے تعاقب کے لیے چلیں؟ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تمہیں زخم پہنچے تو انہیں بھی پہنچے، جاؤ تعاقب کرو ان کا. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاقب کیا اور دشمن بھاگ گیا، واپس نہیں آئے. وہ سارا واقعہ سورۃ آل عمران میں آپ نے پڑھ لیا، تفصیلاً ساری بات آپ کو بتا دی گئی تھی. فرمایا جب وہ زخموں کی پرواہ نہیں کرتے تو تم بھی نہ کرو. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارے لیے تو دونوں صورتوں میں کامیابی ہے، جنت ہے. تم اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس کی وہ نہیں رکھتے، نہیں تم جنت کی امید رکھتے ہو. کفار تو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے قائل نہیں ہے. تو اللہ کا حکم مانو، اسی میں خیر ہے. اور یہاں پر ایک مسئلہ آپ نے یہ پڑھا کہ جب نماز پڑھ لو تو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. نمازوں کے بعد ذکر و اذکار آہستہ آواز سے کیے جائیں گے، بلند آواز سے نہیں. ایک مسئلہ اس پر دلائل احادیث میں موجود ہیں، اور افضل ذکر ہے ہی وہ
جو آہستہ ہو، اللہ اور بندے کے درمیان راز ہو. اور قرآن کریم کے اندر بھی حکم یہی ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. اذ نادى ربه نداء خفیا. اور زکریا علیہ السلام کی صفت بیان کی کہ آہستہ آہستہ اللہ کو پکارتے تھے، تو ذکر آہستہ کیا جائے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں نے آ کر بتایا کہ یہاں مسجد میں کچھ لوگ جمع ہو کر بڑے زور زور سے بلند آواز سے مل کر ذکر کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اب جب آئیں گے تو مجھے بتانا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کر وہاں مسجد میں پہنچے، چونکہ گورنر تھے کوفہ کے، اور جا کر دیکھا وہ لوگ ذکر میں لگے ہوئے ہیں، زور زور سے سر بھی مار رہے ہیں جیسے آج کل قوال کر رہے ہوتے ہیں، ذکر کر رہے ہیں اونچی آواز سے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہاں پر جا کر پہنچے، اپنے چہرے سے کپڑا اٹھایا اور فرمایا بھائی دیکھو، جو تم میں سے مجھے جانتا ہے سو جانتا ہوگا، جو نہیں جانتا وہ جان لے میں عبداللہ بن مسعود ہوں. اور فرمایا تم لوگوں کو میں بدعتی تصور کرتا ہوں کہ تم بلند آواز سے مسجد میں ذکر کر رہے ہو. نکال دیا حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان کو مسجد سے نکال دیا. ایک موقع پر صحابہ نے جب آواز بلند کی، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی جانوں پر نرمی کرو، تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے، اس ذات کو پکار رہے ہو جو سمیع اور قریب ذات ہے، اس کو پکار رہے ہو. تو آپ ذکر آہستہ کریں تو اللہ نہیں سنتا، اللہ تو آہستہ کو بھی سنتا ہے. تو ذکر آہستہ کیا جائے گا، یہی افضل اور یہی بہتر. اگر کوئی تنہائی میں ہے، کسی کو وہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہے، مجمع عام نہیں ہے، اکیلے تنہائی میں آپ ذکر کی ضربیں لگانا چاہیں تو کوئی عرض نہیں ہے، جہاں پر کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، کسی سونے والے کو، کسی نمازی کو. لیکن مسجد میں باقی لوگ نماز پڑھتے ہیں اور سارے لوگ مل کر شروع ہو جائیں زور زور سے پڑھنا اور پڑھیں بھی غلط، سب کی نمازیں گئیں. بہرحال اس موضوع پہ ایک نہیں 20 دلائل موجود ہیں کہ ذکر آہستہ ہوگا، بلند آواز سے نہیں ہوگا. بعض لوگ جو کہتے ہیں قرآن کریم نے فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ایک دفعہ میں گاڑی میں سفر کر رہا تھا تو کوئی بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، آگے ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے. ان سے بات چل گئی کہ آہستہ اور اونچا ذکر کرنے کی. تو مولوی صاحب کہنے لگے جی قرآن کریم میں ہے نا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، زور زور سے ذکر کرو. وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. واہ جناب، کثیرہ کا معنی زور زور ہے، یہ زیادہ ہے. بتائیں، کثیرہ کا معنی زیادہ، کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو. زور مراد چیخنا مراد نہیں ہے. کثرت کوئی اور چیز ہوتی ہے کہ زیادہ تعداد میں اللہ کا ذکر کرو. 2-4 ضربیں لگا کر چھوڑ نہ دو. ذکر میں تو کثرت مطلوب ہے، زیادہ کرو، زبان تر رہے ہر وقت ذکر کے ساتھ. تو اذکر اللہ ذکرن کثیرہ سے مراد زیادہ ذکر کرنا ہے، زور لگا کے چیخ کر کرنا مراد نہیں ہے. یہاں پہ آواز بلند کرنا مراد نہیں ہے. دون الجہر قرآن نے خود کہا کہ جہر کے ساتھ نہ ہو، آہستہ آواز میں سے ذکر ہو. تو بہرحال ذکر میں آسانی ہے، سہولت ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اس کے لیے وضو کی ضرورت بھی نہیں، قبلہ رخ ہونے کی ضرورت بھی نہیں، مسجد جانے کی ضرورت بھی نہیں. بس اللہ کو یاد کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ سارے اللہ کے ذکر ہیں. آپ کو مزے کی بات بتا دوں، سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ سے چکی پیسا کرتی تھی. عورتوں کی مجلس ہے، چلیں آپ کو اس بات سے زیادہ فائدہ ہوگا. اپنے ہاتھ سے چکی پیسا کرتی تھی، ہاتھ پہ چھالے ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا،
چھالے پڑ گئے. آج کل تو سہولتیں ہیں, آٹا پسا ہوا تیار آتا ہے, بلکہ اب تو روٹی بھی تیار آتی ہے. خود دانے پیس کر پھر روزانہ روٹی, کتنا مشکل کام تھا. تو چکی پیستی تھی, ہاتھوں پہ چھالے بن گئے. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا, فرمانے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ, کچھ غلام اور باندیاں وغیرہ آئی ہوئی ہیں آپ کے پاس, کوئی باندی لے لو, آپ سے خادمہ لے لو, گھر کے کام کاج میں آپ کو آسانی ہو جائے, سہولت ہو جائے, اکیلی ہو سہولت ہو جائے گی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سرتاج کی بات مانی اور چلی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر, اپنے والد محترم کے پاس. اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ موجود نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو حضرت عائشہ کیا لگتی تھی حضرت فاطمہ کی؟ والدہ تھی نا, حقیقی والدہ تو خدیجہ الکبریٰ تھی. حضرت عائشہ اگرچہ عمر میں حضرت فاطمہ سے چھوٹی تھی, لیکن درجہ تو بڑا تھا, والدائیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کیسے آئی آپ, ساری بات بتائی, کس نیت سے آئی ہوں. تو حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے, میں آپ کا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دوں گی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ حضرت فاطمہ آئی تھی اور یہ بات کہہ گئی ہیں کہ مجھے کوئی خادمہ دے دیں, کوئی ملازمہ دے دیں, تاکہ گھر کے کام کاج میں مجھے کیا ہو جائے, آسانی ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت ہو گیا تھا, اٹھے اور اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے. لمبا واقعہ ہے, سردیوں کے دن تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھنا چاہا تو آپ نے فرمایا نہیں نہ اٹھو, لیکن اٹھ گئے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لحاف کے اندر اپنے پاؤں مبارک کر کے بیٹھ گئے. فرمانے لگے بیٹی مجھے آپ کا پیغام ملا ہے کہ کوئی لونڈی یا خادمہ میں آپ کو دے دوں. فرمایا ہاں ابا جان ضرورت ہے, کچھ سہولت ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی کیا تمہیں خادمہ سے بہتر چیز نہ بتا دوں, ملازموں سے نوکروں سے بہتر چیز تمہیں نہ بتا دوں. فرمایا ضرور بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوتے وقت 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر پڑھ کر سویا کرو, یہ غلام اور لونڈیوں سے بہتر ہے. اسی لیے ان کو کیا کہتے ہیں, تسبیحات فاطمی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بتائی تھی. تو یہ کیوں بتائیں؟ آپ ذرا گہرائی میں جائیں نا. ہم لوگ حدیث تو پڑھ لیتے ہیں کہ حدیث میں یہ واقعہ اس کی فضیلت, لیکن گہرائی میں جا کر کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ اللہ کے رسول نے یہ تسبیحات جو بتائیں کہ یہ غلام اور لونڈیوں سے بہتر ہیں. باقی ساری باتیں اپنی جگہ کہ فضیلت میں, درجے میں, باقی لوگوں کے پاس غلام باندیاں نہیں ہیں تو میں اپنی بیٹی کو کیوں دوں, ساری باتیں الگ. لیکن اللہ کے رسول کی اس بات میں بڑی گہرائی ہے. آج بھی اس بات پہ اگر آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, آپ نے گھر کا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کیا, آپ لوگوں نے خود اپنے ہاتھوں سے کام کاج کیے, تھک گئی ہیں, سوتے وقت یہ تسبیحات پڑھ لیں, اسی وقت تھکاوٹ ختم. سارے دن کی تھکاوٹ یہ تسبیحات پڑھنے سے کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. لہذا اس کا اہتمام کریں. اسی طرح غریب صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امیر لوگ تو ہم سے ثواب میں درجے میں آگے نکل گئے, ہمارا کیا بنے گا. دیکھیں صحابہ کو فکر کس چیز کی ہوتی, پیسے کی نہیں, تو فلاں پیسے میں آگے نکل گئے. فرمایا نہیں یا رسول اللہ یہ امیر لوگ ہم سے آگے نکل گئے ثواب میں. کیسے؟ فرمایا نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں, روزے ہم بھی رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں, لیکن وہ کچھ زائد کام جو ہم نہیں کر سکتے, ان کے پاس پیسے زکوٰۃ دیتے ہیں, ان کے پاس پیسے غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں, صدقہ کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, قربانیاں کرتے ہیں. ہم تو پیچھے رہ گئے. کیا فکر تھی صحابہ کو کہ ثواب میں ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں, آگے بڑھنے کی ایک دوسرے سے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں, اگر تم وہ کرنے لگ جاؤ تو تم بھی ان کا درجہ حاصل کر لو گے. فرمایا یا رسول اللہ ضرور بتائیے. بڑے خوش ہوئے. اللہ کے نبی نے یہی تسبیحات بتائیں. ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ,
33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھو تو تمہیں بھی وہ درجہ حاصل ہو جائے گا جو صدقہ خیرات کرنے والوں کو ہوتا ہے۔ انہوں نے شروع کر دیا، بڑے خوش ہوئے، پھر آئے جب امیر صحابہ کو پتہ چل گیا کہ یہ تو یہ والا ذکر کر رہے ہیں، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے، انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ لگے یا رسول اللہ جو تسبیحات آپ نے ہمیں بتائی تھی وہ تو امیر صحابہ نے بھی شروع کر دیا، اب ہمارا کیا بنے گا؟ وہ تو پھر ہم سے آگے نکل گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے دے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سمجھ گئی بات؟ تو بہرحال ذکر کی کثرت، اسم ذات جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے اللہ، استغفار، درود شریف، مسنون دعائیں، ان کا اہتمام ہو تو انشاءاللہ یہ سارے فضائل حاصل ہو جائیں گے۔ اب اس آیت میں ایک اور مسئلہ آپ نے پڑھا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ میں فرض ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ ہر نماز کو اپنے وقت پہ پڑھا جائے گا۔ جو بعض لوگوں نے دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر کے پڑھنے پر کچھ روایات سے دلیل پکڑی اور ایک وقت میں دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھتے ہیں، وہ قرآن کے مطابق ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن کا حکم یہ ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت پر فرض ہے۔ ابھی دیکھیں زور کی پڑی، عصر کا وقت ہوا ہی نہیں، کہتے چلو بھائی عصر بھی پڑھ لو، بارش لگی ہوئی ہے، کیونکہ جب ہم نے سفر میں جانا ہے زور کی پڑی عصر بھی پڑھ لو، ابھی وقت ہی نہیں ہوا، رمضان کا مہینہ آیا نہیں، ابھی شعبان میں رکھ لو روزے، کوئی بات نہیں۔ تو یہ مراد نہیں ہے، نماز اوقات متعینہ میں ہے، تقدیم اور تاخیر کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر یہ بھی فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی ان کو اپنے اوقات پہ ادا کرو، سستی نہ کرو اس میں۔ اور ترمذی شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس کی مرفوع روایت ہے جس میں دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر کے پڑھنے کو کبیرہ گناہ کہا گیا، اور فرمایا کہ جس نے دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر کے پڑھا وہ کبیرہ گناہ کے دروازوں میں داخل ہو گیا۔ موطا امام مالک میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان جو انہوں نے اسلامی سلطنت کے اطراف اور اکناف میں بھیجا تھا، جس میں دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھنے سے منع کیا گیا تھا، خلیفہ راشد کا حکم ہے، دلیل شرعی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اور انہیں آگاہ کیا گیا کہ ایک وقت میں دو نمازوں کو پڑھنا بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ یہ معلوم ہوا ایک وقت میں دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ روافض بھی ظہرین اور مغربین پڑھتے ہیں، یہ ترتیب نہیں ہے، دو نمازوں کو جمع کر کے نہیں، الگ الگ اپنے وقت میں نمازیں۔ جو بعض حضرات جمع کے قائل ہیں اور اس پر دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے موقع پر دو نمازوں کو ایک وقت میں پڑھا تھا، تو لہذا ہم بھی جب سفر میں ہوں تو دو نمازوں کو ایک وقت میں پڑھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ دلیل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھا وہ جمع حقیقی نہیں تھی، جمع سوری تھی۔ کیا مطلب اس بات کا سمجھیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے زور کے وقت میں عصر بھی پڑھ لی، یا ایک تو یہ ہے کہ آپ نے فجر کے وقت میں زور پڑھ لی، یا مغرب کے وقت میں عشاء پڑھ لی، یہ جمع کی، لیکن ایسا نہیں کیا آپ نے جمع سوری کی۔ کیا مطلب؟ دیکھیں، ایک نماز کو آخری وقت میں پڑھا، ایک کو پہلے وقت میں پڑھا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال سے بات سمجھا دیتا ہوں۔ جیسے فرض کرتے ہیں آج کل 4:30 بجے ظہر کی نماز کا آخری وقت ہے، 4:30 بجے ظہر کا وقت ختم، ایک مثال دے رہا ہوں، اور جب ظہر کا وقت ختم ہو گیا تو فوراً کیا شروع ہو گیا؟ عصر کا وقت شروع ہو گیا نا، تو 4:30 بجے ظہر کا وقت ہے۔ اب آپ سفر میں 2 بار گاڑی روکنا آپ کے لیے مشکل ہے، یا گاڑی والا نہیں مانتا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ 2 بار گاڑی روکیں گے ٹائم زیادہ لگ جائے گا، تو آپ آخری وقت سے 10 منٹ پہلے گاڑی روک لیں۔ 4:30 بجے ظہر ختم ہوتی ہے، آپ 20 منٹ پہ 4:20 پہ آپ گاڑی روک لیں۔ وضو کیا تو قصر پڑھنی آپ نے، 2 رکعتیں آپ نے پڑھ لی، یا مقیم ہے تو چلیں 4 رکعتیں پڑھ لی۔ یہ 2 یا 4 رکعتیں پڑھتے ہی ظہر کا وقت کیا ہو گیا؟ ختم۔ وہیں پر اٹھ کر عصر پڑھ لیں۔ تو ایک نماز اپنے آخری وقت میں ہوئی، ایک اور پہلے وقت میں ہوئی، اپنے اپنے وقت میں ہوئی یا دوسری وقت میں ہوئی؟ تو ہر نماز اپنے اپنے وقت میں ہوئی۔
تو آپ نے جو دو نمازوں کو جمع کیا ہے وہ یہ ہے، جمع سوری ہے، سورتن جمع ہے دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں، ایک دوسرے کے وقت میں نماز نہیں ہے، اپنے وقت میں نماز. چلیں بس.